إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سابقہ کلاسز میں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کی کلاس میں بھی جنت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جنتیوں کے کھانے کیا ہوں گے؟ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ کون سا کھانا ہوگا جو سب سے پہلے کھانے کے لیے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا، فجاء حبر من احبار الیہود، یہودی عالموں میں سے ایک عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، فقال السلام علیک یا محمد، کہا اے محمد تم پر اللہ کی سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک سوالات پوچھے۔ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا فما تحفتهم حین يدخلون الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ ان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ جنتیوں کو کھانے کے لیے سب سے پہلے کیا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادت کبد النون، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ پھر اس یہودی نے کہا فما غذاؤہم علی اثریہا، اس کے بعد پھر انہیں کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینحر لہم ثور الجنت الذی کان یأکل من اطرافہا، ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا، جنت میں چرنے والا بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا، اس سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ پھر اس یہودی نے پوچھا فما شرابہم علیہ، کھانے کے بعد وہ کیا پئیں گے؟ کھا کر انہیں پینے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عین فیہا تسمی سلسبیلا،
سلسبیل نامی چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کے سارے سوالات کا جواب دے دیا تو وہ یہودی عالم کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اور ساتھ ہی کہنے لگا وجئت اسألک عن شیء لا يعلمه احد من اہل الارض الا نبی او رجل او رجلان، میں آج آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں دنیا میں نبی کے علاوہ اور نبی کے علاوہ ایک یا دو لوگوں کو ہی اس کا آنسر معلوم ہے۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے مجھے یہ سوالات پوچھے تھے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کیا۔ پھر اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمع عبداللہ بن سلام بمقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، عبداللہ بن سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کا علم ہوا۔ وہ باغ میں تھے، پھل توڑ رہے تھے، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آنے کی خبر ان کے کانوں سے ٹکرائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے انی سائلک عن ثلاث لا يعلمہن الا نبی، میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے۔ جانچنے کے لیے آپ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی ہیں، آپ کی نبوت کی صداقت کو جانچنے کے لیے عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے۔ پہلا سوال فما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسرا سوال وما اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تیسرا سوال وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، بچہ کب اپنے والد کے مشابہ ہوتا ہے اور کب اپنے والدہ کے مشابہ ہوتا ہے؟ بچہ یا تو والد کے مشابہ ہوتا ہے یا تو والدہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ 3 سوالات پوچھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی بہن جبریل آنفہ، ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے، تمہارے سوالات کے آنسر مجھے ابھی جبریل نے بتائے ہیں۔ کہنے لگے اما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی فنار، آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ آگ ہے جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے مشرق سے مغرب لے جائے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، رہا جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا، وہ کیا ہے؟ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ تیسرا سوال کیا تھا عبداللہ بن سلام کا؟ بچہ اپنے ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی آنسر دیا، فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ، جب آدمی کا پانی، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سوالات کے جوابات دے دیے۔ جوابات سننے کے بعد عبداللہ بن سلام کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ یہ ہوئی جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔
اس کے بعد جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، اس سے جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ اس کے بعد سلسبیل نامی چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنت میں جنتیوں کے لیے کھانے کے لیے وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کی ان کے جی خواہش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کے دورے چلائے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وفیہا ما تشتہی الانفس، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے جنت میں وہ سب کچھ انہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ وتلذ الاعین، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، جنتیوں کو وہ سب کچھ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے تمہارے اعمال کے بسبب تمہیں یہ جنت عطا کی جا رہی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جنت میں جنتیوں کو وہ سارے میوے دیے جائیں گے جو انہیں پسند ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ پرندے کے گوشت بھی انہیں دی جائیں گے جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ بلکہ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس انسان کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے من پسند زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا واصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، فی صدر مقدود، وہ بغیر کانٹوں کے بیریوں میں ہوں گے، وطلح منضود، تہبتے کیلوں میں ہوں گے، کیلے موز، وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب، بکثرت پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے۔ خیر جنت میں جنتیوں کو کھانے کے لیے ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جس کے کھانے کو ان کا جی چاہے گا۔ جنتی جنت میں کھائیں گے، پئیں گے، عیش کریں گے، لیکن انہیں پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کھائیں گے، پئیں گے، نہ بلغم، نہ ناک سے رینٹ جاری ہوگا، نہ زکام کی کسی طرح کی کوئی شکایت ہوگی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون، جنتی جنت میں کھائیں گے، پئیں گے، لیکن نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ رینٹ صاف کریں گے، نہ ہی بلغم نکالیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کھائیں گے کہاں جائے گا؟ بس ایک ڈکار آئے گی، کیا ہے؟ ڈکار سے پورا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جو پسینہ جنتیوں کے جسموں سے نکلے گا نا، ہاں اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا، ایک ڈکار یا پسینہ، اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہاں پیشاب پاخانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ زکام کی شکایت ہے، نہ بلغم کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ہو گئے جنتیوں کے کھانے۔ اب جنتیوں کے مشروبات کیا ہیں؟ جنتیوں کے مشروبات ہے، جنتیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟
جنتیوں کو سب سے پہلے پینے کو کیا دیا جائے گا؟ سلسبیل چشمے کا پانی۔ اس کے علاوہ جنت میں مختلف چشمے ہوں گے، جنت میں مختلف چشمے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی ملاوٹ، جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، اور ایک کافر جو ہے نا ایک مٹکا دو مٹکا نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک چشمہ ہوگا جسے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونها تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس چشمے کو بہا کر لے جائیں گے، جہاں چاہیں گے اس چشمے کو بہا کر لے جائیں گے۔ وہاں مٹکے گٹکے کا سوال نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہوگا چشمے ہی چشمے ہوں گے۔ ان مشروبات کے ختم ہونے کا کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر چاندی کے برتن، چاندی کے باسن پھرائے جائیں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور شیشے کے گلاس، اور شیشے کے گلاس ان پر پھرائے جائیں گے۔ قواریر من فضہ، اور وہ جو شیشے ہیں نا وہ چاندی کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، جنہیں بھرنے والے توازن کے بیلنس کے ساتھ بھر بھر کے رکھے ہوں گے۔ گلاسوں میں مناسب مقدار میں ایک بیلنس کے ساتھ اس میں شراب بھری ہوئی ہوگی، مشروبات بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، انہیں وہاں ایک جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش جو ہے، جس کی ملاوٹ زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل کیا ہے؟ ادرک ہے، جس کی آمیزش کیا ہے؟ زنجبیل کی ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اور یہ شراب بھی ایک مٹکا دو مٹکا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ عینا، باقاعدہ طور پر ایک چشمہ ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ سلسبیل ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ابھی تک کسی نے اوپن نہیں کیا ہوگا۔ انہیں خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ختامہ مسک، اور مہر بھی جو ہے نا مشک کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جانے والے کو اسی میں سبقت لے جانا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور جو رحیق مختوم پلائی جائے گی نا اس کی جو ملاوٹ ہوگی تسنیم کی ہوگی، اس کی ملاوٹ کیا ہوگی؟ تسنیم کی ہوگی۔ تھوڑا سا تسنیم ملا کر کے پینے کو دیا جائے گا۔ اور یہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ بھی ایک چشمہ ہے جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ جنت کے مشروبات میں سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کا مشروب تسنیم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تسنیم، یہ سب سے اعلیٰ قسم کا مشروب ہوگا۔ تھوڑا سا تسنیم ملا کر کے پینے کو دیا جائے گا۔ اب جنت کی نہریں، جنت کے چشمے ہو گئے، اور جنتی کیا پئیں گے، اور مزید جنت میں نہریں بھی ہوگی۔ اور کون سے نہریں ہوں گی جنت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقیوں اور پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے وہ جنت کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن، اس میں بدبو نہیں ہوگی، اس میں کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ، اتنا ہی نہیں ہے، شراب کی نہریں بھی ہوگی۔ کس کی؟ شراب کی نہریں بھی ہوگی۔ لذت للشاربین، جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی۔ اور جنت کی جو شراب ہے نا یہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس کے پینے کے بعد آدمی کا سر چکرا ہے، آدمی پینے کے بعد بےہودہ گوئی پر اتر آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس جنتی شراب کے بارے میں فرمایا لا فیہا غول،
پینے کے بعد سر میں درد نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا. وَلَهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ پینے کے بعد وہ مدہوش کیے جائیں گے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم لم یتب منہا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے پھر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، حرمہا فی الآخرہ، آخرت میں جنت میں داخل ہو بھی جائے لیکن جنتی شراب سے محروم ہوگا. کیا ہوگا؟ حرمہا فی الآخرہ، من شرب الخمر فی الدنیا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے پھر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، حرمہا فی الآخرہ، آخرت میں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف شہد، مصفہ ایک دم بالکل پاک صاف. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کے ان کے رب کی مغفرت انہی ہوگی. اور پھر اسی طرح جنت میں ایک نہر ہوگی جس کا نام کیا ہے؟ کوثر ہے. ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر. فرق کیا ہے حوض کوثر اور نہر کوثر میں؟ حوض کوثر اور نہر کوثر میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو پلائیں گے. کیا ہے وہ؟ حوض کوثر. حوض کوثر کہاں ہوگا؟ نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت سے جانے سے پہلے کہاں ہوگی وہ؟ میدان محشر میں. کہاں ہوگی؟ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگی. اور ایک ہے نہر کوثر. حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر سے ہی آ کر کے بہتا ہوگا. ٹھیک ہے، حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر سے ہی آ کر کے بہے گا. اس سے ایک نالا نکالا جائے گا اور اس کے دونوں کنارے سونے یا چاندی کے ہوں گے، اسی سے آ کر کے اس کا پانی بہتا ہوگا. حوض کوثر کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ ٹھیک ہے، کچھ باتیں نہر کوثر کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت کی ایک نہر ہے. کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حوض نہیں ہے بلکہ جنت کی ایک نہر ہے. حافتہ من ذہب، جس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں. کس کے؟ گولڈن ہے دونوں کنارے، اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، کوثر کا جو پانی ہے نا موتی اور یاقوت پر بہتا ہے. کس پر؟ موتی اور یاقوت پر کوثر کا پانی بہتا ہے. تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَصْلِ، اس کا جو پانی ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، برف سے زیادہ سفید. وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، برف سے زیادہ سفید. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت میں چل رہا تھا، جنت میں ٹہل رہا تھا. اذا انا بنہر، اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اچانک میں ایک نہر پر پہنچا. حافتہ قباب الدر المجوف، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے. اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، جنہیں اچھے انداز میں تراش کر کے، موتیوں کو اچھے انداز میں تراش کر کے بنایا گیا تھا. تو نہر کوثر کے دونوں کناروں پر گنبد ہیں اور وہ بھی موتیوں کے بنائے ہوئے گنبد ہیں جنہیں اندر سے اچھی طرح تراش کے بنایا گیا ہے. قلت ما ھذا جبریل، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہی وہ کوثر ہے جو کہ آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے.
فَإِذَا تِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اس کی خوشبو یا اس کی مٹی تیز مشک ہے، تیز مشک ہے۔ چلیں اور ایک روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے رسول کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ، وہ ایک نہر ہے اللہ نے مجھے جنت کے اندر دی ہے، عطا کی ہے۔ اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ فیہا طیر اعناقها کاعناق الجرز، اس میں پرندے ہیں، اس کے کناروں پر پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں، جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے جس مجلس میں آپ نے یہ حدیث بیان کی۔ عمر بن الخطاب کہنے لگے بڑے خوش قسمت ہیں یہ پرندے جو کہاں ہیں؟ نہر کوثر کے کنارے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلتها انعم منها، اس کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے، ان پرندوں کے کھانے والے ان پرندوں سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ تو یہ پرندے کن کے لیے ہیں؟ جنتیوں کے لیے، ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ۔ جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، نیچے سے کیا ہیں؟ نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کس کے؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ سبز رنگ کے موٹے اور باریک ریشمی لباس جنتی پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نعم الثواب، اللہ نے فرمایا کیا خوب بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے جسموں پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے بھی اور چاندی کے بھی۔ وحلوا اساور من فضہ، چاندی کا زیور انہیں پہنایا جائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب انہیں صاف شراب پلائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، داخل کرے گا۔ کہاں؟ جنات، باغات میں داخل کرے گا۔ تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کون سا زیور پہنائے جائیں گے؟ ڈائمنڈ، موتیوں کے اور سونے کے۔ ایک آیت میں کہا گیا صرف سونے کے، اور ایک میں چاندی کا، اب یہاں سونے کے ساتھ موتیوں کا، ڈائمنڈ بھی ہوگا اس میں، موتیوں کا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے کے اور موتیوں کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے۔ ولباسہم فیہا حریر، ان کا لباس، جنتیوں کا لباس خالص ریشمی لباس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خالص ریشمی لباس ہوگا۔ مردوں کے لیے دنیا میں ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ انشاءاللہ یہ سب جنت میں ملے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ۔
اس سے پہلے ایک روایت بیان کی جا چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، جنت میں ہر ایک کو منیمم 2 بیویاں ملیں گی. کتنے؟ 2. فرمایا عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةٍ، ہر بیوی 70 جوڑے زیب تن کیے ہوگی. کتنے؟ 70. کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے زیب تن کیے ہوئے ہوگی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پنڈلی کا گودا ہے نا، اس کے اتنے 70 جوڑے زیب تن کرنے کے باوجود اس کی پنڈلی کا گودا جو ہے نا دکھائی پڑے گا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت حریر، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ریشمی لباس تحفے میں لا کر کے دیا، ریشمی جوڑا گفٹ میں دیا. فجعل اصحابہ یمسونہا ویعجبون من لینیہا، صحابہ اکرام چھونے لگے، کیا نرم ہے بھئی، اور اس کی نرمگی کی تعریف کرنے لگے، کتنا نرم ہے، تعجب کرنے لگی، اتنا نرم صحابہ نے نہیں دیکھا تھا اتنا نرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من لین ہذہ، کیا تم اس کے نرم اور ملائم ہونے پر تعجب کرتے ہو؟ لمنادل سعد بن معاذ، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رومال دیا جائے گا نا، جو رومال جسے آدمی منہ وغیرہ پوچھتا ہے، فرمایا یہ اس سے بہتر ہوگا. سعد بن معاذ کو جو رومال عطا کیا جائے گا یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا. پھر مزید ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. تو جو وضو کرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو ساری بشارتیں، ساری فضیلتیں آ کر کے نماز ہی میں سمٹ جاتی ہیں. لاسٹ بار کسی نے سوال کیا تھا جنت میں جو ہے سواریوں کا کیا سسٹم ہوگا، ہے نا، اس بارے میں نے جواب دے بھی دیا تھا. ایک حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں، شاید آپ نے، ٹھیک ہے. سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے باپ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل، اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ادخلک الجنہ، دیکھو اگر اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل کیا، اگر تم چاہو ان تحمل فیہا علی فرس، تو تمہیں سرخ ہیرے والے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، تمہیں سرخ ہیرے والے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو گھوڑا ہے نا کیسا ہوگا؟ یطیر بک فی الجنت حیث شئت، وہ جنت میں تمہیں جہاں چاہے گا لے اڑے گا، وہ تمہیں جنت میں جہاں چاہے گا لے اڑے گا. ایک تو سرخ رنگ کا ہوگا اور وہ بھی ہیرے والا گھوڑا. اگر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریڈ کیمل، کیا ہے، ریڈ ہارس، اور وہ بھی ہیرے والا، وہ تمہیں جنت میں جہاں چاہے گا لے اڑے گا، وہ جنت میں تمہیں جہاں چاہے گا لے اڑے گا. اب اس نے پوچھا حل فی الجنت من ابل، اللہ کے رسول یہ تو ہو گیا گھوڑے کی بات، کیا جنت میں اون بھی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب گھوڑے کے بارے میں دیا نا، وہ جواب اون کے بارے میں نہیں دیا. آپ نے فرمایا ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے تو جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا، جس سے تمہارے آنکھوں کو لذت ملے گی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھوڑا
اونٹ کی طرح اڑے گا. بس کہا جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا. آپ نے اڑنے والی بات نہیں کہی، گھوڑے سے متعلق آپ نے کہی تھی. اور پھر اسی طرح سے جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل بناخۃ مختومہ، ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگا ہذہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کتنے اونٹ دے گا؟ 700، 700 کتنے؟ 700 اونٹ دے گا. ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی. یہ جو نکیل پڑی ہوئی کا جو لفظ آیا ہے، اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ سواری کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہیں سواری کے لیے کتنے اونٹ دے گا؟ 700 اونٹ دے گا. اب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ بھی گھوڑوں کی طرح اڑیں گے؟ آپ نے تفصیلات نہیں بتائی، بلکہ آپ نے بس اتنا کہا جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. جنت کے ایک درخت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے یسیر الراکب الجواد، جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار عمدہ دبلے پتلے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 برس تک چلتا رہے گا. کتنے؟ 100 عام، 100 برس تک چلتا رہے گا، لیکن اسے طے نہیں کر سکے گا، اسے طے نہیں کر سکے گا. وظل ممدود، اللہ نے کہا تھا نا جنت کے درختوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جنتی فی ظل ممدود، لمبے سائے میں ہوں گے. اور یہ سایہ آدمی ایک گھوڑ سوار، اور وہ بھی گھوڑا انتہائی تیز رفتار عمدہ گھوڑا، اس پر سوار ہو کر کے 100 سال چلتا رہے گا، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہو. تو جنت کی وسعت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کے ایک درخت کا معاملہ یہ ہو کہ 100 سال ایک گھوڑ سوار اس کے سائے میں چلے، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جنت میں جتنے بھی درخت ہوں گے نا، سب کے تنے سونے کے ہوں گے. جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو. جنت کے جتنے درخت ہیں سب کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہیں. بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ جنت ایسے ہیں، اس جنت کی ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے. کیا ہے؟ حتیٰ کہ کنگھیاں، ہر ایک آئٹم. اور ایک جنت جس کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب سوال آخری، جنتیوں کے خدمت گزار، جنتیوں کے خادم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے گھومتے پھریں گے، مخلدون، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو ہے نا، جو آپ کے گھر میں جو نوکرانی آتی ہے وہ سنڈے چھٹی لے لیتی ہے نا، مخلدون. ہاں اس کے علاوہ درمیان میں بھی اللہ نے کہا ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے گھومتے پھریں گے، مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. چھٹی وغیرہ کا سوال نہیں، ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے. یہ بعض اہل علم، بعض مفسرین نے مخلدون کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ بوڑھے نہیں ہو جائیں گے، وہ جوان نہیں ہو جائیں گے، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. بچوں کو دیکھ کر کے آدمی کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا،
جب تو انہیں دیکھے گا سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتیاں ہیں. وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، جوان نہیں ہوں گے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراریء المشرکین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا. کس کے بارے میں؟ مشرکین کے جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے رسول لم یکن لہم ذنوب یعاقبون بها فیدخلون النار، اللہ کے رسول ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے کہ انہیں سزا ملے اور جہنم میں داخل کیا جائے. ولم تکن لہم حسنۃ، اور ان کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں جا کر کے بادشاہ بن جائے، ایسا انہیں بدلہ ملے کہ وہ جنت میں بادشاہ بن جائے. تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ گناہ بھی نہیں ہوں گے کہ جہنم میں جائیں، نیکی بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس کہ وہ جنت کے بادشاہ بن جائے. اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خدم اہل الجنہ، یہ جنتیوں کی خدمت گزار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یہ جنتیوں کے خدمت گزار ہوں گے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کی صحت کی طرف اشارہ کیا، اس روایت کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ رہا جنت کا مختصر تعارف، جنت کا مختصر تعارف. اب جنت سے متعلق مزید کچھ باتیں ہیں، کچھ بھائیوں کا اصرار ہے. ایک تو وہ اعمال جن کے کرنے والے کو جنت میں گھر ملے گا، وہ اعمال جن کے کرنے والے کو جنت میں گھر ملے گا. باقیہ جنت میں داخلے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بس میں صرف وہ ان اسباب کی طرف اشارہ کروں گا جو ان کو کرے گا جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہے جنت سے متعلق جو موضوعات ہو سکتے ہیں جو بیلنس ہیں، اگلی ایک کلاس میں اس کو میں ختم کر کے پھر ہم کس کی طرف جائیں گے؟ جہنم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.